اور علمی فیض حاصل کیا، اور یہ ایسے مہمان ہیں جن کے اساتذہ میں پاکستان کے عظیم الشان محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے علمی فیض حاصل کیا، اور پاکستان کے اندر الفاروق اسلامک اکیڈمی آف شریعہ اینڈ سائنسز کے آپ رہنما ہیں، قائد ہیں، اور آپ کے زیر سایہ یہ اسلامک یونیورسٹی جس میں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں طلباء علمی فیض حاصل کر رہے ہیں، اور الزاہد فری اسپتال کے بھی آپ کے زیر سایہ جو اسپتال چل رہا ہے، اور مریض فری شفا اور علاج کروا رہے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا قبلہ حضرت پیر اولیاء بادشاہ فاروق صاحب حافظہ اللہ و دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ استانہ عالیہ موڑا شریف، میں ان کو اپنی طرف سے، مسجد کمیٹی کی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے، ویلکم کرتے ہوئے، بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس جمعۃ المبارک سید الایام کے موقع پر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ تمام احباب سے گزارش ہے آپ کا روحانی اور علمی خطاب غور کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی گفتگو 1:15 بجے تک جاری رہے گی۔ امید ہے کہ آپ کی علمی اور روحانی گفتگو سے لطف اندوز ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں علمی اور روحانی گفتگو فرماتے ہوئے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عالی مرتبت حضرت علامہ خطیب مسجد حاضہ، برادران ملت، میں کو 3-4 سال کے بعد یہاں آیا ہوں۔ اکثر جب بھی آؤں اس مسجد میں نماز پڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس دفعہ تو خصوصی طور پہ آپ سب حضرات کو اندر کی دنیا سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی شاندار طریقہ سے، بڑی محبت و اخلاص کے ساتھ لیوٹن میں ایک عظیم الشان مسجد جو قابل فخر ہے اس کو مکمل کیا ہے۔ ان دنوں میں یہ کام شروع ہونے والا تھا اور الحمدللہ میں پوچھتا ہی رہا، اور آج یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ غالباً ان مساجد میں خوبصورت مسجد ہے لیوٹن کی، میں بڑی تعریف بھی سنتا رہا ہوں۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میری طبیعت بہت دنوں سے اپسیٹ ہے، یہاں اگر الرجی ہو گئی ہے۔ میں اب پوری پھیپھڑوں کو طاقت دے کر میں نے کہا میں 2-4 منٹ سے نہیں اٹھ سکتا، جو میری طبیعت یا تو کھلا آواز ہو تو پھر بات کرتے ہوئے مزہ آتا ہے نا۔ یہاں جب بھی آتا ہوں جمعہ پڑھنے کا اتفاق بھی ہوتا ہے، اور 2-4 جملے جو سادہ فقیروں کے ہوتے ہیں وہ عرض کرتا رہتا ہوں۔ مولا کریم آپ کی صحیح جمیلہ کو قبول کرے، اور آپ کی محنتوں سے اس پورے یورپ میں اسلام کا نور پھیلے۔ برادران ملت، تاریخ عالم، پوری دنیا اسلام کی اس ترقی پہ انگشت بدنداں ہے کہ کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوفاراں سے بلند ہونے والی صدا اتنی سرعت کے ساتھ تمام وسعت کا عالم میں محیط ہو جائے گی،
اور دنیا کا ہر گوشہ، ہر ذرہ اسحاق حق سے گونج اٹھے گا۔ یہ انقلاب کتنا محیل العقول انقلاب ہے۔ ایک اجڑ قوم، قتل و غارت جن کی گٹی میں پڑا ہوا ہے، اس میں خداوند قدوس نے کائنات ارضی کا مبلغ اعظم اور رہنما اعظم مبعوث فرمایا ہے۔ نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ مقام چوہ چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو بکریاں تیری چرا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مورخین، تمام علماء مسیحیین، تمام یہود، جتنے بھی لوگ ہیں وہ حیران تھے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آج فرمایا مولانا ظفر علی خان، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جسے ساری ہلا دی، رہا نہ ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا۔ دنیا حیران۔ میں نے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، پیران نظام کے صاحبزادے بہت لاڈلے ہوتے ہیں، مرید ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور پھر ان کی خدمتیں کرتے ہیں، پھر ان کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوگی کہ میں جب وہاں گیا تو کہنے لگے پیروں کے بیٹے تو نہیں آتے، مگر مجھے خوشی ہے کہ موڑا شریف کا کوئی بندہ میرے پاس آیا ہے۔ انہوں نے ایک پیر صاحب کا نام لیا کہ ان کا بیٹا یہاں آیا، تو میں نے کہا بیٹے آپ کے اوپر صاحبزادگیت بہت زیادہ سوار ہے، روز آپ کے لوگ آتے ہیں، میں آپ کو اجازت ہوں کہ آپ جائیں، آپ پیری بھی نہیں کریں۔ تو وہ بڑے دکھ کے ساتھ حضرت ضیاء الامہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ہر گدی میں چاہتا ہوں ایک بچہ مجھے دے دو مسلک اہل سنت کے تحفظ کے لیے، اور جب آپ جائیں تو لوگ کہیں کہ ہاں کوئی بندہ یہاں پہ آیا تھا، دو چار باتیں ہمارے ساتھ کر کے چلا گیا۔ لیکن بس قدرتی ہے، حقیقت میں بات یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ مورخین حیران تھے، یا تو کوئی بات بنتی یا کوئی خوفناک قسم کا انقلاب آتا نہیں تھا، بلکہ یہ بات تھی کسی کو معجزہ دیا، آسا دیا، ید بیضا، جو بھی آپ کہہ لیں، کوئی روح اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی کلمت اللہ، لیکن ان کے لیے، لیکن حضور کی ذات کو سراپا وہ معجزات تھے۔ ان کی آمد سے جبکہ آپ کو گھاٹیوں میں بھیج دیا حلیمہ سعدیہ کے پاس، جہاں وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ دونوں تھے اکیلے، رضائی بھائی اور آپ کے دو آدمی آتے ہیں اور حضور کو لٹا کے ان کا سینہ چاک کرتے ہیں، وہ ڈر کے بھاگا ہوا گیا کہ ماں میرا بھائی تو قتل ہو گیا ہے۔ تو چونکہ حلیمہ کو یاد تھا کہ میں کس طریقہ سے بنو ہاشم کے پاس جا کر بتاؤں کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، آگے دیکھا تو آپ کھڑے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹے؟ نہیں اماں کچھ آدمی تو آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا اور ایسے کیا ویسے کیا، وہ گھبرا گئی۔ یہ پہلا دستک تھی تمام کائنات عرضی پر کہ لوگوں اب جو دنیا میں معلم اعظم آ رہا ہے، جو دنیا کائنات کا مصلح اعظم آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے اور تم یارو ہوشیار ہو جو استقبال کے لیے تیاری کرو۔ برادران عزیز، غار حرا کی خلوتوں میں وہ 40 سال جو گزرے ہیں وہ مصطفیٰ کریم اس ذات کے درمیان تھی۔ 67 میں جب میں پہلی بار حج پہ گیا تو میں نے غار حرا میں گیا، تو وہاں جب میں نفل پڑھنے کا تو رش نہیں تھی ان دنوں میں، سیدھا کعبۃ اللہ پر میری نگاہ پڑی۔ میں کہا سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، خدا نے اس غار حرا کو چنا ان کے لیے کہ خلوت میں میری اس کی نام و پیام رہے۔ اور پھر جب باہر نکلے تمام کفار مکہ حیران تھے۔ پہلی جو وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اب یہ تینوں چیزیں انتہائی خوفناک تھی ان لوگوں کے لیے۔ اقرأ، پڑھ، باسم ربک، خدا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ تینوں چیزیں جبار و کفار و قاتل بدترین جو لوگ مکہ اللہ میں بستے تھے
ان کے لیے اتنا ہی خوفناک تھی. پڑھ. چونکہ اب بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان میں جتنی بڑی پنجاب میں لوگ ہیں, سندھ میں, ان کے گاؤں میں, ان کے اسٹیٹ میں کوئی بڑا ہائی اسکول نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ جاہل رہے اور صحیح ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑے رہے. تو یہ ایک خوفناک پوزیشن تھی کہ جب اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھ خدا کے نام سے, یہ پہلا جملہ تھا جو قریش مکہ نے غار حرا کی خلوت میں سے نکلنے والے اس رحمت للعالمین کی زبان سے سنا. پھر کیفیت بدل گئی, حالات بدل گئے, زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے, وہ درس صلح دیتے ہیں, یہ ان سے جنگ کرتا ہے. پھر وہ کچھ ہوا جو آپ کے سامنے اتنی لمبی بات میں ادھر نہیں جاؤں گا. پھر آفاقی نظام اس انداز سے آیا کہ کیسر و کسرا کے محلات آپ کے سامنے سرنگوں ہو گئے. صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی کٹھن, اتنی مشکل تری زندگی صحابہ نے جو مکہ اللہ میں گزاری ہے, وہ سابقہ امتیوں نبیوں کی تکلیف تو اب برحق تھی, موسیٰ علیہ السلام کی, جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس شاندار طریقہ سے اس کو برداشت کیا. میں یہاں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں جو یہ پھانسی ہے نا, پھندا ہوتا ہے, ان زمانے میں سریا لوہے کا اس کو اس طرح تیز کر کے اس طرح تیز کی طرح تو گاڑ دیتے تھے, بالکل بلیڈ کی طرح تیز ہوتا تھا. حضرت خبیب کو لے گئے وہاں پہ تو کہنے لگے تمہارا خیال ہوگا یہاں محمد ہوتا. انہوں نے کہا بدبخت کیا بکتے ہو, رسول اللہ کے پاؤں میں میرے ٹکڑے ہو جائیں, فٹ بال میرا سر بن جائے, یہ میں قبول کروں گا. میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں قدم پاؤں میں ایک کانٹا چبنا بھی گوارا نہیں کروں گا. کفار مایوس رہے, ہمیشہ مایوس رہے, اس لیے کہ وہ صدیقین کی جماعت تھی جن کی مثال ہمارے سامنے بہت مشکل ملتی ہے. آج تک یہ ممبر و محراب کی تمام زینتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک استقامت بری شخصیات آتی ہیں. کوئی مجمع ایسا نہیں ہے جہاں سے صحابہ اکرام کی اس عظمت کے خلاف کوئی بات خوبصورت بن سکے. آج بھی پوری دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کی رونق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پاک ہے, جن لوگوں نے حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر اس شاندار طریقہ سے, اس عظمت کے طریقہ کے ساتھ حضور کے اسوہ مبارکہ کو پیش کیا کہ آج دنیا ساری یہ جو ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں انہی کے صدقہ سے, ان کی عظمتوں کے ساتھ ہمیں یہ نصیب ہوا ہے. میں عرض کہا تھا کہ مورخین حیران تھے, کوئی سمجھ, پھر یہ بات اس لیے بہت دور نکل جاتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ میں جو لوگ پہلی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہاں, نام نقشبندیوں کے شہنشاہ و پیر. وہ شخصیت مکہ سے لے کر مدینہ سے لے کر جہاں بھی تھا وہ شخصیت آپ کے ساتھ کھڑی تھی. صحابہ اکرام میں پھر اسی نام آتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, پھر عثمان ذو النورین, پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. یہ ساری جماعت, یہ اربع صحابہ کی جماعت ہمارے سامنے مشعل راہ ہے. ان تمام نظام کو چونکہ یا تو کوئی ایسا نظام ہوتا, کوئی حضور کے پیچھے کوئی نہیں ہے, ایک خدا ہے, اور پھر ان کو دیکھا کہ یہ جری قسم کے, جہول قسم کے لوگ, وحشی لوگ جو اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں, کس انداز سے. لیکن نہیں, رب نے کہا مصطفیٰ
تیرا کام، اگلا کام میرا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ پر دنیا والوں کا ہے، مکہ والوں میں تمہیں دنیا کی سب سے سچی بات بتانے کے لیے آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ پڑھو فلاح پاؤ۔ یہ جگہ میں اسی مشن پہ چلتا ہوں۔ اب لوگ سوال کرتے رہے، حضور کا وصال ہوا، صحابہ آئے، خلافت راشدہ آئی، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے علماء روز خطبہ بیان فرماتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام نے جس شاندار طریقہ سے اسلام کے نور کو دنیا میں پھیلایا، اس میں تلوار تھی ہی نہیں۔ یہ انتہائی گمراہ کن پروپیگنڈا ہے کہ جبر سے تلواروں کے ساتھ اسلام پھیلا ہے۔ اگر تلواروں کے ساتھ اسلام پھیلتا تو آج کہیں بھی لا الہ یہ زندہ ہی کوئی بندہ نہ رہتا۔ نہیں، وہاں ایک کردار، عمل، ایک کامل رہنما کے دامن سے وابستہ اس طریقہ سے ہوئے کہ جان و مال کی پرواہ کیے بغیر وطن چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، جان دینی پڑی تو دے دی، مال ہوتا مال دے دیا۔ یہ ان صحابہ اکرام کی تربیت عظیم قائد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج جو آپ فخر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم سب لوگ، یہ اس کے پیچھے بھی ایک اور تاریخ نظر آتی ہے۔ چونکہ مجھے شارٹ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے اشتیاق دیکھ کر میں نے پوری تاریخ پڑھتا رہتا ہوں۔ میں آپ کو ابن بطوطہ تو نہیں پڑھ سکتا کہ میں آپ کو سفر نامہ بتاؤں، بلکہ آپ میں کہہ سکتے تمام دنیا میں گیا، تمام اسلامی دنیا کے اس بیت المقدس میں گیا، جہاں گیا ہوں میرے اندر ایمان اور پختہ ہو گیا اور پختہ ہوتا گیا۔ صحابہ اکرام کے بعد جو کربلا کا معرکہ آتا ہے، حضرت امام زین العابدین عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا امام آپ اوپر نہیں دیکھتے، آپ کبھی مسکرائے نہیں؟ فرمایا تو نہ دیدہ من دیدہ ام، تو نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کربلا میں کیا ہوا ہے۔ تو وہ طوفان بھی آیا۔ اب یہ سوچنا پڑے گا، خلافت راشدہ گئی، امامیت، امام بھی گئے، امامت بھی گئی۔ اب میں کہوں گا خلافت کے بعد امامت کچھ، لیکن کربلا میں وہ تقریباً امام زین العابدین پہ تقریباً، اس کے بعد اس علم کو، دین حنیف کی تبلیغ کا علم کسی کے مقدر میں آیا ہے، وہ اولیاء ربانیین کے حصے میں آیا ہے۔ آپ پوری دنیا پہ اگر نہ بھی گئے ہوں، آپ مصر چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے آپ کو جھنڈا صوفی کا نظر آئے گا۔ اولیاء اللہ نے اس تاریخ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ حضور نے صرف اسوہ رسول کو لیا، اسوہ رسول کو اپنا ماٹو بنا کے ان کی زندگی کی حیات کو کے اوپر عمل کر کے اخلاق عظیم کے ساتھ جہاں بھی گئے اسلام کا پرچم لہراتے چلے گئے۔ میں وہ بات کیوں نہ کروں کہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایران میں ہیں، ہلاکو خان کا دور ہے، ہلاکو خان کا پوتا گھوڑے پہ سوار ہے، آگے سے ایک بوڑھا آدمی آ گیا، بابا ایک ایرانی، تو کہنے لگا یہ منوس آگے آ گیا ہے، ہائے 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 یہ منوس آ گیا ہے، اب تو شکار بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں بڈھے بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ شیخ نے آسمان کے تو دیکھا، روحانی قوت پوری خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی اور کہا بارے لہا میں تو اب کرنے لگا ہوں، آگے تیرا کام ہے۔ فرمایا شہزادے اگر میری آخرت ٹھیک ہو گئی تو میری داڑھی بڑی خوبصورت ہے، اگر میری آخرت خراب ہو گئی تیری کتے کی دم جو ہے یہ بدرجہ بہتر ہے میری داڑھی سے۔ دل پہ بات تو لگ گئی نا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور آ گیا نا، شہزادہ گھوڑی سے اتر گیا۔ پوچھتا ہے آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جس کے لیے، میں نے کہا وہ میرا نام بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب شہزادہ ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں تو مجھے یہ بات یاد کرانا۔ جلدی اس کا والد فوت ہو گیا، وہ تخت پر بیٹھا،
اسے پوری عمراء اور علماء کی میٹنگ بنا لی. اس نے کہا دوستو میں اسلام قبول کر چکا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی حضرت جی پہلے ہی ہم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہیں. تاریخ آپ کے سامنے ہے, علماء خطاب فرماتے ہیں تاریخ اسلام نے سب سے بدترین ظلم ہلاکوں نے کیا ہے. 16 لاکھ آدمی بغداد میں ذبح کر کے مینارے بنا دیے ہیں. اس کی اولاد کا پوتا شیخ جلال الدین کے سامنے کھڑا ہے, اور شیخ تو فوت ہو کے بیٹے کو کہا کہ جب یہ بندہ بادشاہ اس کو یہ بات یاد کرانا کہ میرا باپ آبرو چلا گیا, اس کی داڑھی بہت خوبصورت داڑھی, اندر کوئی نہ جانے دے اس کو, بادشاہ ہلاکو کا پوتا ہے. اس نے اذان دے دی, وہ گھبرا کے اٹھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی مسلمان ہے آپ سے ملنا چاہے, بلاؤ اندر اس کو. بلایا, بات ہوئی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا, میں یہ یہاں آپ کو بتاؤں اسلام کے نور میں, اسلام کے فیضان میں ایک نہیں, 2 نہیں, 1000 نہیں, پوری مملکتیں داخل فرمائے تو اولیاء اللہ کے فیضان سے شامل ہوئی. آپ جہاں بھی جائیں گے پاکستان ہندوستان کی زمین کی بنیاد میں گھٹی میں لا الہ کا نور ڈالا ہے تو حضرت داتا منجی بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے پیدا ہے. آج ہندوستان اور پاکستان میں سینکڑوں خانقاہیں مصروف تبلیغ دین حنیف ہے. ہماری تبلیغ دین حنیف کا نظام اور ہے, اس لیے کہ ہم لوگوں کے اندر کی دنیا کے اندر جھانک کے اس کو پاک کرتے ہیں. ہم لڑائی جھگڑے نہیں کرتے, ہم پیار و محبت کا سلام دیتے ہیں. چونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب معراج سے واپس آئے تو صحابہ نے نظر کی, فرمایا یا رسول اللہ, فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوگوں میں دنیا کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں. اس کو انہوں نے ماٹو بنایا اولیاء کرام نے. مولا شریف کو لینے میرے جد اعلیٰ خواجہ پیر محمد قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 80 سال مولا شریف کے سنگلاق جنگل میں ایک تخت پر بیٹھ کے کئی لاکھ انسانوں کو باخدا کر دیا. باتیں تو کرنی بڑی آسان ہے. 67 میں یہاں پہلی بار آیا, یہاں سے لے کر بریڈ فورڈ تک مجھے نہیں پتا کوئی آدمی سے بیعت ہوئے بغیر رہا ہو, لیکن مجھے بڑی ہنسی آئی جب میں 18 سال نہیں آیا تو لوگوں نے سوال کیا, یہاں ایک طوفان تھا میرے خلاف, اس کی وکالت میں نہیں کروں گا چونکہ اللہ کا کرم ہے. طوفان آیا جی, جب 18 سال کے بعد میں آیا تو بغلے جام بریڈ فورڈ میں تو کہنے لگے کوئی بچے میں ہے جی, سارے ہی بچے ایک کہ تو اپنا کام پورا کرو پھر میری بار آئے گی. یہاں جب آئے تو اس وقت یہ کچھ نہیں تھا. ہال میں جلسے ہوا کرتے تھے, تقاریر ہوا کرتی تھی, 1-2 مساجد تھی, ایک ساؤتھ سکوئر بریڈ فورڈ میں اور 2-3 جگہ پہ. یہ آج جو آپ بہاریں دیکھ رہے ہیں, یہ کلمہ طیبہ کے, میلاد المصطفیٰ کے اور 11ویں شب کے نظام جو ہے, یہ بہاریں یہ صدقہ اولیاء اکرام کا ہے. اس لیے کہ آپ سارے کسی نہ کسی انداز سے اولیاء اللہ سے وابستہ ہے. اولیاء اکرام نے اس نظام کو اس انداز سے پیش کیا. صحابہ ایک بات بھی, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں, کسی کو دعوت بھی نہیں دی. خود لوگ آتے گئے, مسلمان ہوتے چلے گئے. اندھیرا چھٹتا جاتا ہے, اندھیرا اجالا ہوتا جاتا ہے, محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کائنات ارضی کے لیے آج بھی اجبش لے رہا ہے. دنیا کے تمام دانشور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں, ہندو تک حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. دوستو ہم اس رسول کے امتی ہیں. آج ہم بکھر گئے ہیں, آج خون کے آنسو میں رو رہا ہوں, آپ رو رہے ہیں, اخباریں پڑھتے ہیں. آپ جا کر لیبیا چلے جائیں, برما چلے جائیں, آپ فلسطین چلے جائیں, آپ کشمیر چلے جائیں, ہندوستان چلے جائیں, آپ کو ہر ذرے پر مسلمانوں کے خون کے ذرے نظر آئیں گے. وہ ہندوستان جس کی زمین پہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری سے مبلغ آیا, نظام الدین اولیاء دہلوی جیسا بندہ وہاں پہ آیا ہے. جو کچھ برما میں ہوا ہے, میں
بہت معافی کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں، پوری دنیا کے اسلامی 1 ارب اور 30 کروڑ لا الہ پڑھنے والے ان کے سربراہ نے ایسے سر کیا ہوا تھا۔ اب یہ نہیں پتا سچ ہے یا جھوٹ ہے، میرے پاس رپورٹ ہے، میں ریاض میں سب سے بڑا مندر بن گیا، دبئی میں مندر کا افتتاح ہمارے شیوخ نے کیا، اسلامی شیوخ، مسلمانوں کے بادشاہ۔ اور پھر اگر میں خاکم بدہن، خدا کرے نہ ہو، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ مکہ اللہ کی پاک سرزمین پر اسلام کا سب سے بڑا دشمن ٹرمپ، امریکہ کا صدر، وہاں گیا ہے۔ فَآتَمِرُوا يَعُ الْأَبْصَارِ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جو کچھ سربراہان مملکت پاکستان سے لے کر تمام، آپ ہر حج پہ بھی آپ جاتے ہیں، وہاں دیکھیں، اس کی وجہ یہ زوال کی، مسلمانوں کی افراط ہے، تبلیغ بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری تبلیغ، ہماری اصلاح عمل اور پیار سے ہے، اخلاق سے ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی شدت نہیں ہے، یہ اسوہ رسول کی شان ہے۔ اس لیے اسلام کا نور اولیاء اللہ نے پھیلایا۔ میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں، میں یہاں پہ کسی مقصد سے نہیں آتا، آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں میں حاجی مالک صاحب، مدیر صاحب، ان کے پاس ٹھہرتا ہوں، 2-4 پھر یہاں جمعہ پڑھتا ہوں، ملتا بھی ہوں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ یہ ہماری لگائی زمین پہ کاش کی ہوئی ہے، جو کچھ ہم نے یہاں پہ کیا وہ شاید تو شاید وہ نہ بتاتے ہوں، لیکن ہمارے سامنے بڑے عروج پہ لوگ گئے، لیکن اس لیے کہ جب اخلاص موجود ہو، داتا جب داخل ہوا لاہور میں تو اخلاص کی پوری قوت اس کے پاس تھی، تمام طرف رام اور رام پڑی ہوئی تھی، کسی کی بیٹھ گیا راوی اللہ میں یہاں آ گیا ہوں، گرد و پیش میں خونخوار درندے کافر بیٹھے ہیں، تیرا حکم ہے میں آ گیا ہوں۔ حضور غوث سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ انظر حالنا، توجہ فرمائیے۔ آپ نے دیکھا کہ چند دنوں کے اندر لاہور کی کایا پلٹ گئی اور لوگ لا الہ پڑھ رہے تھے۔ آج بھی جب لاہور جائیں تو ہر آدمی جب لاہور میں داخل ہوتا ہے تو مبلغ اسلام حضور داتا علی حجویری کے مزار پہ جاتا ہے، جو اس خیال کا کلام شروع ہو جائے گی۔ یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا۔ پھر خواجہ اجمیری آج جب اس صحرا کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں اجمیر شریف میں، اس طریقے سے آپ گولڈا شریف کو، چورا، جتنی بھی خانقاہیں ہیں، وہاں ایک راستہ ہے، اشاعت کا ہے، لنگر لوگ کھاتے ہیں، ذکر میں شامل ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محبتیں وہاں سے لیتے ہیں، اپنے گھروں میں آتے ہیں۔ یہ جو بہاریں مجھے نظر آ رہی ہے، یہ فیضان اولیاء اللہ ہے۔ ہماری تاریخ موڑا شریف کی اس لیے منفرد ہے کہ حضرت دادا جی کے 750 خلفائے مجاز پوری دنیا میں تبلیغ دین حنیف کر رہے ہیں۔ اب افغانستان، ایران کے آب گرمی ایک گاؤں ہے، وہاں کے خلیفہ محمود میرے بیعت ہوئے، پھر کو میں نے خلافت دی۔ افغانستان میں تو امبار لگے گردیز وغیرہ میں، تو یہ آزاد کشمیر، تو آزاد کشمیر کے لوگوں میں دل ہے، دلوں میں دھڑکن ہے موڑا شریف کی۔ میں نے بہت دورے کی آزاد کشمیر کے، لیکن ان کے اندر جو جذبہ ہے۔ اور پھر یہ بھی گزارش کرتا چلوں، میرے والد حضور خواجہ خواجگاں غریب النواز پیر محمد زاہد خان صاحب سجاد نشین رحمۃ اللہ علیہ موڑا شریف، ان نے خود جہاد قسم میں شمولیت کی۔ روالا کوٹ سے شروع ہوئے اور جب پہنچے تیتری نوٹ تو غداران وطن نے کہا کہ خان صاحب نے تمام لوگ مرید دیتے، بیت المال سے کھسی کھڑسر پٹھان ڈال لے، کہ نہیں بوڑی بھیجو۔ حضور کی بارگاہ میں حضور نے کہا خان صاحب میں جہاد کے لیے آیا ہوں، روالا کوٹ سے علاقہ میں نے صاف کر دیا ہے، یہ تھوڑا سا رہ گیا پونچھ، یہ آپ کو دیتا ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ہے جی حضور صاحب آگے سب کام کر لیں گے۔ انہوں نے کہا آپ یہاں سے ایک قدم آگے، تیتری نوٹ کے مقام پر جہاں سے میرے حضور قبلہ واپس تشریف لائے، آپ ترالکھل پہنچے، اطلاع آ گئی کہ ایئرپورٹ بن گیا پولیس میں، آج تک نہیں کھڑے۔ ہم نے کام کیا ہے، جو کچھ مجھ سے ہوا ہے آپ آ کر دیکھ لیں۔
جب بھی آئیں، ایئرپورٹ ہمارے گھر سے 11 کلومیٹر پہ ترنور زاہد آباد شریف، وہاں کر برکتوں دیکھیں، حفاظ کو دیکھیں، یہ نہیں کہ بہت بڑی ہم چھلانگیں لگاتے ہیں، بہت مختصر سا پروگرام رکھتے ہیں، شو نہیں کرتے، قربانیاں ہم لوگ بھی لیتے ہیں جمع سامنے، نہ اخباروں میں آتا ہے نہ ٹی وی پہ آتا ہے، یہ ہمارا للہ رب العالمین ہے۔ تو اولیاء اللہ نے ہر کام اپنی عظمت و شان کے ساتھ کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اولیاء اللہ اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ رکھیے گا۔ ہر گرد و پیش میں آپ کے خلاف، آپ کے اذہان کے خلاف کروڑ کتابیں چھپتی ہیں، ہر جگہ پہ مشنریز پہنچتی ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دامن مصطفیٰ صلی اللہ سے وابستہ رہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ ایک بات حضرت علامہ صاحب کی حفاظت سے آپ سے عرض کروں گا، حضور داتا نے فرمایا آسمان پہ اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، آگ پہ بیٹھا ہو، نہ اس کو آگ جلائے، نہ ہوا گرائے اور نہ پانی ڈبوئے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ادھر ادھر ہو، جادوگر ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کا خیال رکھیں، جس کی ہاتھ میں ہاتھ دے اس پر نگاہ کرے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ مجھے تو اچھا شعر یاد آیا، ہر دور کے یزید کی بیعت کی قبول اور ادب سے نام لیتے رہے حسین کا۔ آخر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، ان کے نقشے پا پہ جو چلے وہ وقت کے امام ہو گئے۔ آواز ظاہری نہیں کر رہا، میں وقت کو دیکھ رہا ہوں، اور اس ٹائم پہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ممبر پہ حضور بیٹھے اور خطاب فرمائیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آخری سوال، ڈھونڈتی ہے نگاہیں پھر تیری اس شام کو، تیغ کو، تسبیح کو، تدبیر کو، قرآن کو، جہاں میں گونج اٹھے پھر صدائے الا اللہ، آج پھر کوئی ایسا نظام پیدا کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا حضرت پیر اولیاء بادشاہ فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ و حفظہ اللہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ موڑا شریف نے اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرماتے ہوئے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جو کن نے دعوت حق ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معمولات کے اعلان سماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آپ کو ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے ایریے میں ایک کوآپ بکری ہو رہا تھا اور ایک پی جے شوز دکان بکری ہو رہی تھی۔ پی جے شوز دکان جو ہے اور چودھری نظیم صاحب لے رہے تھے، لیکن کمیٹی نے ان سے رابطہ کیا، ان کے ماموں نے بھی رابطہ کیا، صاحب نے مل کے ان سے بات کی، لیکن اس بات پر ایگری ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مسجد کے لیے لینا چاہتی ہیں تو میں اس کو لوٹا دیتا ہوں، آپ لے لیں۔ ان نے اس کی قیمت دینی کی تھی 490,000 پاؤنڈ، 4,90,000 پاؤنڈ اس کی قیمت تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کا سودا کر لیا ہے۔ جو کو آپ ہے وہ ہم نے لیا ہے 5 لاکھ میں۔ ٹوٹل رقم جو ہے 9,90,000 جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے کہاں، کیونکہ ہمیں وہ دونوں لینی ہے کہ وہاں سینڈ میں اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نظیم صاحب کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خرچہ نہیں لیا، کیونکہ انہوں نے ایکسچینج کرنا تھا پچھلے ٹیوزڈے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ مسجد کی وجہ سے انہوں نے جو خرچہ بھی کیا وہ بولتے ہیں کہ میں فیس بلا نہیں لوں گا مسجد کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح اس سے پہلے اس مسجد میں تعامل کرتے رہے، اگر اسی طرح دوبارہ پھر آپ تعامل کریں تو وہ مسجد ہی بن جائے، پھر ہمارا وہاں کا پرابلم ختم ہو جائے گا۔ وہاں کی مسجد بہت چھوٹی ہے اور پبلک جو ہے کافی بڑھ رہی ہے، اس لیے قرض افسروں کے لیے بھی اپیل کرتے ہیں، اس کے بعد بڑھ چڑھ کر آپ لوگ تعامل فرمائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ اور پیر صاحب کا میں نہایت مشکور ہوں جنہوں نے ٹائم دیا اور یہ آج ہماری مسجد کی رونق بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، جزاک اللہ۔ حضرات محترم،
ٹائم مختصر ہے اس لیے مختصر نام کیے جائیں گے. گزشتہ جمعۃ المبارک تک آپ احباب جو مسجد شریف کے ساتھ تعاون فرمایا 9,553 پاؤنڈ جزاکم اللہ احسن جزا. اللہ تعالیٰ تمام احباب کے احتیاط کو اپنی برکات میں قبول فرمایا. جی سلمان صاحب نے 30 پاؤنڈ کا عطیہ اپنے جملہ کے لیے پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. جی نثار صاحب قسم والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. جی شبیر صاحب مجمع چیف کیشر انہوں نے 35 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. جی زیر احمد صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. چودھری مہربان صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. حاجی قربان صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. حاجی قربان صاحب کی اہل محترمہ نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. حاجی قربان صاحب کے بڑے بیٹے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. حاجی قربان صاحب کے چھوٹے بیٹے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. حاجی قربان صاحب کی چھوٹی بیٹی نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. ایک بھائی صاحب نے اپنے والدین ساتھ جملہ منظر کے سال سواب 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چودھری نعمت علی صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. محترم یوسف ناصر صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی گلزار صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. حاجی عبدالرشید صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. حاجی نذیر صاحب بندرار والے نے 100 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. حاجی علمگیر صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی محمد ابراہیم صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی گلاب الدین صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی محمد ساق صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی خواجہ صادق صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی عبدالعزیز صاحب ڈسٹریبل روڈ والے نے 50 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ملک عارف صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. حاجی خان سرور خان صاحب نے 101 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. ان کے بیٹے خان آفتاب خان صاحب انہوں نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کے پوتے خان گلفاظ خان صاحب انہوں نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. حاجی حکم علی صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی منیر خان صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی صابر حسین صاحب قصبہ والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. چودھری یوسف صاحب بری پار روڈ والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی رحمت صاحب دربار روڈ والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ملک صابر صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی بنگالی بھائی صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی محمد حسین صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی محمد جاور صاحب کوٹھی والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چودھری اورنگزیب صاحب سوتھال والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چودھری عارف صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شوکت علی صاحب بشرا والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. حاجی ظفر اقبال صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. محترم سکندر صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. چودھری لیاقت علی صاحب رشید محمد نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. حاجی عبدالرشید صاحب 60 فٹ والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی محمد ایوب صاحب حاجی فیر روڈ والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی محمد اقبال صاحب ناڑ والے نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا. حاجی چودھری محمد یونس صاحب ناڑ والے نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چودھری عظیم صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. مرزا عبدالرزاق صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا. چودھری محمد رشید صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا. حاجی محمد حسین صاحب ناڑ والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا. حاجی محمد ریاض صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا ہے. حاجی محمد یونس صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. حاجی خاتم صاحب نے 40 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی محمد صدیق صاحب ڈریال والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا. ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کے والد محترم نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا. ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کی والدہ محترمہ نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کی اہلیہ محترمہ نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ڈاکٹر عبدالشکور صاحب نے اپنی طرف سے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا. ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کے بچوں کی طرف سے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. حاجی قربان صاحب کلیفٹن والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا. چودھری ریاض صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا. چیئرمین محمد اسحاق صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. افضل عمر سلمان صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چودھری اورنگزیب صاحب کانوی روڈ والے نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا ہے. حاجی یونس قلندر صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی عید محمد صاحب نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. چودھری اعظم صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی کرمان صاحب کلیم روڈ والے نے 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی عبدالعزیز صاحب قصبہ نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. حاجی محمود صاحب نے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام احباب کے عطیات کو اپنے برکات میں قبول منظور فرمائے. جن مرحومین کے سالی ثواب کے لیے عطیات کے پیش اللہ تعالیٰ ان کے تمام کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. جن بیماروں کی صحت یابی کے لیے کہا گیا, اللہ تعالیٰ آج کے اس بابرکت دن برکت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سنتے ہیں شروع فرمانے سے پہلے تمام احباب مہربانی فرما کر صفیں اچھی طرح سیدھی فرما لیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ اوپر والے حال میں جو احباب تشریف رکھتے ہیں پہلی صف چھوڑ کر صفیں شروع فرمائیں، جزاک اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و حاضرین، مسجد کمیٹی کے اراکین مسجد کی خدمت کے سلسلہ میں آپ احباب کے پاس تشریف لا رہے ہیں. تمام احباب سے گزارش ہے حسب استطاعت مسجد کے ساتھ تعاون فرماتے جائیں. اللہ تعالیٰ تمام احباب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. محترم چودھری محمد غفور صاحب جو شربت روڈ پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے بیٹے کے نکاح کے موقع پر مسجد شریف میں 100 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کے نکاح کو کامیاب و کامران فرمائے. اللہ تعالیٰ محترم محمد غفور صاحب کے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت نازل فرمائے. مسجد شریف کے نمازی محترم حاجی خالد صاحب کی بیٹی کے نکاح کے موقع پر مسجد شریف میں 100 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی بیٹی کو نکاح کی خوشیاں عطا فرمائے. محترم یاسر عرفات صاحب نے اپنے خاندان کے جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد شریف میں 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. محترم حاجی عبد المالک صاحب نے اپنے والدین مرحومین اور پوتی مریم مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے مسجد شریف میں 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش فرمایا ہے. محترم تنویر منیر صاحب جنرل سیکرٹری مسجد کمیٹی کی والدہ صاحبہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. مسجد شریف میں 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا گیا ہے. محترم بھائی فاروق حسین صاحب جن کا آپریشن ہوا ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. مسجد شریف میں 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا گیا ہے. محترم چودھری صابر حسین صاحب نے فاروق حسین صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. مسجد شریف میں 20 پاؤنڈ کا عطیہ پیش فرمایا ہے. محترمہ زینت بی بی صاحبہ نے کلیمٹ روڈ سے 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کل بروز ہفتہ شام 5 بجے جامعہ صفحۃ الاسلام برڈلی روڈ میں حضرت الثالث حضرت خواجہ پیر محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجگان ڈانگری شریف کا سالانہ عرس منعقد ہو رہا ہے، جس میں علماء کرام کی اردو اور انگلش میں تقاریر ہوں گی. خصوصی خطاب پروفیسر سید ریاض شاہ صاحب کا ہوگا اور اس عرس پاک کی محفل کی صدارت صاحبزادہ محمد انوار الحق قادری صاحب فرمائیں گے. مولانا نوید سیالوی صاحب کی انگلش میں اسپیچ ہوگی. تمام احباب کو اراکین کمیٹی جامعہ صفحۃ الاسلام کی طرف سے بھرپور شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. محفل پاک کے آخر میں کھانے کا بھی اہتمام ہوگا. رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس بروز ہفتہ 14 جولائی وارک ہال وارک روڈ میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی طور پر حافظ عبدالقادر نشاہی صاحب عارفانہ کلام پیش فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی تقاریر بھی ہوں گی. محترم حاجی محمود صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کی طرف سے احباب کو اس روحانی محفل پاک میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. حاجی محمود صاحب نے مسجد شریف میں 10 پاؤنڈ کا عطیہ پیش فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. کچھ عرصہ پہلے سرزمین لٹن میں دعوت اسلامی کے زیر انتظام لیگریو ہائی اسٹریٹ میں ایک جگہ خریدی گئی تھی، جس کو انشاءاللہ العزیز مکمل کیا گیا ہے اور اس کو باقاعدہ اسلامی تعلیمات کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور اس بلڈنگ کو جامعۃ المدینہ اسلامک یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز کل بروز ہفتہ دن کے 2 بجے اوپن ڈے رکھا گیا ہے، جس میں تمام احباب کو اسلامی دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی طرف سے اس اوپن ڈے میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. کل بروز ہفتہ دن 2 بجے یہ اوپن ڈے ہوگا. انشاءاللہ العزیز جامعۃ المدینہ اسلامک یونیورسٹی میں 16+ جو بچے ہیں انہیں داخلہ ملے گا، جنہیں دعوت اسلامی کی طرف سے ان کے زیر انتظام درس نظامی کی تعلیم دی جائے گی. تمام احباب کو کل دن کے 2 بجے اس اوپن ڈے میں بھرپور شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام احباب کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جن بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه السلام فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال الله عز وجل في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه السلام. وقال الله عز وجل في شان محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة الحميرة والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى والشهداء الكربلاء والسعداء والسعيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح العشرة المبشرين وسائر الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا اعتدلوا وأقیموا صفوفکم وسدوا الخلل. صفیں سیدھی فرما لیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. پلیز straighten your rows, stand shoulder to shoulder, fill up the gaps. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon you. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا هذه صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.
معزز سامعین و حاضرین، ہمارے محترم المقام حضرت پیر اولیاء بادشاہ فاروق صاحب حافظہ اللہ و دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ العزیز السلام کے بعد تمام مسلمانوں کے حق میں، بیماروں کے حق میں، مسجد کے ساتھ جن احباب نے تعاون فرمایا ان کے حق میں خصوصی دعا فرمائیں گے۔ دعا کے بعد جو احباب ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ملاقات کریں۔ یہاں سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ کا قیام 135 نمبر سیلبرن روڈ پہ ہوگا آپ کا قیام۔ جو احباب خصوصی طور پر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے، احباب کو اجازت ہے کہ بخوشی آپ 135 سیلبرن روڈ پہ تشریف لے جا کر ان سے خصوصی ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک حبک وحب حبیبک وحب عبادک الصالحین، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے یثرب مدینہ بنا، آج کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ان کے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ جس کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے، جس کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے، کملی والے کی آمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام،
مصطفیٰ جان سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی زبان کن کی کنجی کا ہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام شمع سلام السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک۔ اے خدا کے لاڈلے پہ رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا، اپنی الفت آج ہم کو عطا، حشر میں بھی آپ کا احساس ہو، آپ کے ہاتھوں میں ہم سب کا ہاتھ ہو، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ پیا پہ گر نہ باشد گاہے مالک الملک احکم الحاکمین ستار العیوب غفار الذنوب۔ ہم نے نماز جمعہ اس دیار غیر میں عظیم الشان مسجد میں ادا کیا ہے، الہی ہماری یہ سعی ہمارا یہ جمعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن تیری طلب تیری عطا بہت زیادہ ہے، طلب ہماری ہے عطا تیری ہے، الہی ہم پھر مانگ رہے ہیں، تو قاسم نعمتیں ہیں، الہی ہم پہ نعمت نازل فرما دے، الہی ساری امت مسلمہ کو اتفاق کو اتحاد نصیب فرما، سربراہان اسلامیہ کو غیرت عطا فرما، اللہ اس مسجد کو آباد کرنے کی زندگی لوگوں کو نصیب فرمائے، جو چلے گئے خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اسلام کا پھیلانے کی ذریعہ بنائے، اللہ کریم نیوٹن کی مسجد میں اور ان کے متبادہ ہوں، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، حاجی منیر صاحب کی اہلیہ بہت زیادہ بیمار ہے، اللہ کو شفا دے، ہمارے خلیفہ صاحب حاجی مالک صاحب بھی بہت زیادہ بیمار ہے، اللہ شفا دے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ خطیب صاحب کے علم و برکت عطا فرمائے، اللہ آپ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، بارگاہ رسول میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم پہ کرم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وترحمنا صلی اللہ تعالی محمد وآلہ وصحبہ